آپ موجودہ شرمناک صورتحال کو کئی زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو سر میں بادشاہت کے خناس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، تکبر کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، کرسی کی ہوس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ماحول پیدا کیا گیا تھا اس کے اندر قانون کی دھجیاں اڑانا اتنا ہی آسان ہے جتنا ہم نے کل دیکھا، جس طرح قاسم سوری نے کیا۔ کس طریقے سے آپ پروسیجر کو ابیوز کرتے ہیں، کس طریقے سے قانون کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں۔ آپ اس کو اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی قانون کی دھجیاں اڑانے والے رویوں کو عدالتوں نے کس طریقے سے تحفظ دیا، اور کس طرح انصاف دینے والے جو تمام پلیٹ فارمز ہیں ان کے بارے میں یہ تصور گہرا ہو گیا کہ اگر ان کے اوپر شدید قسم کا دباؤ ڈالا جائے یا ان کے ساتھ اگر آپ نے ذاتی روابط وابستہ کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، ان تمام رویوں کی انڈورسمنٹ آپ کو قانون کو نافذ کرنے والے یا قانون کو تشریح کرنے والے اداروں سے مل سکتی ہے۔ لہذا کورٹ میں جب یہ کیس گیا ہے اور اس کے اوپر 5 رکنی بینچ بن گیا ہے تو اب خدشات لوگوں کے ذہن میں یہ ہیں کہ اس بینچ سے شاید کچھ ایسا فیصلہ آ جائے کہ عمران خان کی جماعت کو ایک خاص رستہ فراہم کر دیا جائے، اور رستہ وہی ہوگا جو ان کی پہلے خواہش تھی، یعنی میں نے عددی اعتبار سے اپنی شکست تسلیم نہیں کرنی، میں نے اپوزیشن کے ہاتھوں دھکے کھاتے ہوئے پارلیمنٹ سے نہیں جانا، میں نے اپنی مرضی سے اپنا خون کر لینا ہے اور اس کے بعد اس خون کو کھاد میں تبدیل کرنا ہے اور اپنی طاقت کے پودے کی نشو و نما کی میں نے ایک نئی بنیاد رکھنی ہے، اور انہوں نے وہی کیا۔ تو اب کورٹ اگر یہ کہے کہ جو قاسم سوری نے کیا وہ ہو تو گیا، لیکن چونکہ اب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں اور کسی وجہ سے کوئی شک کو کوٹ کرتے ہوئے اسپیکر کی رولنگ کو ہم کسی طریقے سے کینسل آؤٹ نہیں کر سکتے، ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، تو پھر ظاہر ہے عمران خان کو وہ خواہش پورے کرنے کا موقع مل جائے گا جن کی ہمیشہ سے تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ان کا جانا ٹھہرتا ہے تو وہ جانا اپنے ہاتھوں سے ہو اور پھر اس طریقے سے ہو جو ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ بہرحال اگر کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے اور معاملات اس طرف جاتے ہیں تو پھر کورٹ کو یہ بھی وضاحت کرنی ہوگی کہ جو اسپیکر نے رولنگ دی جس کے اندر اس نے یہ بتایا، اور پہلے سے لکھی ہوئی رولنگ ہے، ایسی نہیں ہے کہ اسپیکر نے بڑا کوئی اپنا ذہن استعمال کیا، یہ کمال بات ہے کہ آپ دن دہاڑے کیمروں کے سامنے اس قسم کی 2 نمبری کرتے ہیں جس کے اندر سب کچھ سکرپٹڈ ہے، سب کچھ پہلے سے تیار شدہ ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے ڈپٹی اسپیکر کی، وہ پھر وہاں پر موجود ہوتا ہے آتے ساری، اس وقت کے جلدی سے نامزد شدہ لاء منسٹر کو کہتا ہے، وہ لاء منسٹر ایک لکھا ہوا پھرلو پڑھتا ہے اور اس لکھے ہوئے پھرلو پڑھنے کے بعد رولنگ کا طلبگار بنتا ہے ظاہراً، اور پھر اسپیکر لکھی ہوئی رولنگ جو ہے وہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ دن دہاڑے والی واردات آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اور اس کے بعد دندناتے ایسے پھرتے ہیں کہ جیسے واقعتاً اسپیکر نے بڑا اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کیا، اس نے اس کو بڑی ڈیبیٹ کی، دوسری سائڈ کو کچھ بات کرنے کا موقع دیا، اور جس طرح پورا جمہوری پروسیجر مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد کے جو واقعات اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم ایک پری ریکارڈڈ تقریر کر دیتا ہے، اسمبلیاں تحلیل کر دیتا ہے، اس کے بعد پریزیڈنٹ جو ہے وہ پہلے سے تیار شدہ اسمبلی کے اوپر دستخط کر دیتا ہے، پھر کیبنٹ ڈویژن سے وزیر اعظم کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا ایک لیٹر جاری ہوتا ہے، جو ظاہر ہے اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو ڈی نوٹیفائی تو کرنا ہوتا ہے، اور صدر جو ہے وہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد پریس ریلیز کے ذریعے وزیر اعظم کو آفس میں کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ موقع صرف وقتی طور پر فراہم کیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کے پاس وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کیونکہ کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے اور حکومت سیزز ٹو ایگزسٹ، لیکن وزیر اعظم جو وقتی وزیر اعظم ہے اور صرف کرسی کو ایک طرح سے گرم رکھنے کے لیے اس کو وہاں پر بٹھایا گیا جب تک دوسرا معاملہ طے نہ ہو جائے کیئر ٹیکر حکومت کا ٹیکنیکلی، یا چونکہ سپریم کورٹ میں ہے وہاں سے فیصلہ نہ آ جائے، لیکن وہ وزیر اعظم ابھی بھی ایکٹ ایسے کہہ رہا ہے جیسے وہ تمام اختیارات کا واحد مالک ہے اور باقاعدہ ایک حکومت چلا رہا ہے۔ یہ تمام انلیگیلٹیز جو ہیں دیر فلوٹنگ آن دا سرفیس۔ اگر کورٹ ان تمام انلیگیلٹیز کو، ان وائلیشن آف پروسیجر کو، اور ان وائلیشنز آف پروسیجرز اور انلیگیلٹیز کو کے اوپر، یہ میں آپ کو ویسے ضمناً بتا رہا ہوں، جملہ بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں، تمام لیگل کمیونٹی نے مکمل طور پر رد بھی کیا ہے۔
تو اگر ان انلیگیلٹیز کو کورٹ انڈورس کرتی ہے اور کوئی درمیان کا رستہ نکالتی ہے تو پھر یہ پرسیپشن ری انفورس ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر آپ جیسی بھی 2 نمبری کر دیں کہیں نہ کہیں سے جا کے آپ کو ریلیف مل جاتی ہے. تو آپ اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تاریخ جو ہے وہ بڑی طویل ہے ایسی 2 نمبریوں کو انڈورس کروانے کی. اس کو آپ ایک اور زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اگلا آرمی چیف ایسا لگائے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کو سپورٹ کرتا ہو. اگلے چیف کی تعیناتی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عمران خان یا تو اپنے 5 سال طاقت کے اندر پورے کرتے، یا پھر عمران خان ابھی اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے انتخابات کراتے اور نومبر سے پہلے دوبارہ طاقت میں آ جاتے، اور دوبارہ طاقت میں آنے کے بعد اپنے نئے جوش و جذبے کے ساتھ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرتے. اچھا، نیا آرمی چیف جو ہے اس کی تعیناتی پروسیجرل ہونی چاہیے. پاکستان میں پروسیجرل نہیں ہے. عمران خان کا 10 سال تک طاقت میں رہنے کا منصوبہ اس بات پر انحصار کرتا ہے مکمل طور پر کہ آرمی چیف کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے رہیں. اب موجودہ حالات میں جس قسم کی حرکات و سکنات رہیں اس حکومت کی، جس قسم کی پالیسیز انہوں نے اپنائی، اور جو جاتے جاتے انہوں نے تمام نظام کو ایک بہت شدید قسم کی دولتی رسید کی، اور تمام پاکستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں، ان کو تہس نہس کر دیا. اس کے پیش نظر تو پھر موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے ہونے چاہیے. اور اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب عمران خان کی کانسپریسی والی تمام فکشن کو اور تھیری کو رد کر دیا گیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا یہ آرمی چیف کی ایک سپیچ ہے. تو موجودہ آرمی چیف کے ساتھ جو تعلقات ہیں، تمام تر جو بیانات دیے گئے ہیں کہ میں تو بڑی عزت کرتا ہوں اور بڑی ہمارے ایک پیج کے اوپر ہیں، یہ تمام جو بیانیاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جس سے مراد یہ ہے کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن موجودہ حالات سے ظاہر خوش نہیں ہے. لیکن عمران خان اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے ذریعے اپنے آپ کو آرمی کے ساتھ دوبارہ جوڑ سکتا ہے. جب آرمی چیف آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آرمی ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر کمانڈ جو ہے وہ خاص ترتیب سے چلتی ہے، اور جس طرف آرمی چیف کا جھکاؤ ہوتا ہے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اسی طرف اپنی پالیسیز اپنا لیتی ہے. پھر اگر آرمی چیف آپ کے ساتھ ہے تو پھر ظاہر ISPR کی سپورٹ بھی آپ کو اویلیبل ہے، میڈیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی سپورٹ بھی آپ کو اویلیبل ہے، اور تمام تر ریاستی وسائل آپ ڈپلوائے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیاسی طور پر ناقابل تسخیر بنانے کے لیے. تو عمران خان نومبر کے قریب اپنے ہاتھ سے آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے طلبگار تھے مسلسل یہ کہ حکومت ان کی قائم رہے. اور اگر ان کی حکومت جاتی ہے تو پھر ایسے جائے کہ 3 ماہ کے اندر انتخابات ہوں اور نومبر سے پہلے عمران خان دوبارہ طاقت میں آ جائے تاکہ اپنی پسند کا آرمی چیف لگایا جائے. اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ اتنی جلدی کیا ہے اس قسم کی انلیگیلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے، فٹافٹ معاملات کو ختم کرتے ہوئے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے حصوں کو تختہ مشق بناتے ہوئے، اٹیک کرتے ہوئے. اگر آپ سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ میں کس طرح موجودہ آرمی چیف اور DGI کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں جو بہت حیران کن ہیں. جو عموماً غصہ اگلا جاتا ہے یا سامنے آتا ہے جس کا تعلق سیاست کے ساتھ جڑا ہوا، وہ علیحدہ کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. لیکن یہ مخصوص قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو رخ ہے اصل طاقت کی ٹسل کی ہواؤں کا وہ کدھر جا رہا ہے، اور جو ایٹ سٹیک ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی حکومت بچانی ہے. وہ ایٹ سٹیک یہ ہے کہ میں نے کس طرح پاکستان کے سب سے طاقتور انسٹیٹیوشن کے ساتھ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد رابطے گہرے کر کے اگلے مزید 5 سال حکومت کرنی ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر 3.5 سال اس حکومت کو جس نے خودکشی کی اور اپنے آپ کو چلتا کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کی آکسیجن اویلیبل نہیں ہوتی تو یہ کب کی گر جاتی. تو اس کا ادراک اگر تمام لوگوں کو ہے، تجزیہ نگاروں کو ہے، خبر سے آشنائی رکھنے والوں کو ہے، تو پھر عمران خان کو بھی تو ہوگا کہ اس کو اندازہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ بالخصوص آرمی چیف کی سپورٹ کے بغیر وہ طاقت کے اندر اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا. گورننس کے ذریعے اگر کرنا ہوتا تو ابھی تک بڑے کمال ہو چکے ہوتے پاکستان کے اندر، لیکن گورننس کے ذریعے نہیں. تو طاقت کا کھیل ہے. طاقت کا توازن اپنی طرف
رکھنا ہے، اور یا تو اکتوبر نومبر تک حکومت قائم رہتی جو اب قائم نہیں ہے، اور یا پھر جلدی انتخابات کروا کر آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے طاقت میں لانے کی کوشش کرتے اور پھر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرتے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ یہ آرگو کر سکتے ہیں کہ صرف عمران خان کو اب یہ خواہش نہیں ہے کہ جلدی انتخابات ہو جائیں، نون لیگ کی بھی یہ خواہش تھی کہ جلدی انتخابات ہو جائیں۔ نون لیگ کی خواہش تھی، لیکن اس خواہش کا تعلق عمران خان کی غلطیوں سے فائدہ اٹھانا زیادہ تھا چجائے کا اس بات پر فوکس کرنا کہ اگلا آرمی چیف کس نے لگانا ہے، کیونکہ 2.5 مہینے پہلے تک نون لیگ کا خیال تھا کہ حکومت نے عوام کی حالت اتنی بری کر دی ہے، اور پنجاب میں جو گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیش نظر اگر انتخابات جلدی ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتی ہے، اور ان کی پارٹی کی ایک خاص اٹھان بھی ہے۔ ان کی پارٹی کی ٹکٹوں کے حوالے سے جب وہ اسسمنٹ کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ٹکٹ لینے والے بہت سے ہیں، الیکٹیبلز بہت سے ہیں، تو بہت ساری کیلکولیشنز تھیں، تو ان کا خیال تھا کہ 2.5 مہینے پہلے تک تمام جو فیکٹرز ہیں وہ موافق ہیں۔ تو اس وجہ سے نون لیگ کے اندر بالخصوص نواز شریف یہ کہتے تھے کہ جلدی انتخابات کروائے جائیں۔ 2.5 مہینے کے اندر سازش، بین الاقوامی سازش اور غدار وغیرہ کی رٹ نے وہ فیکٹرز ان میں سے چند ایک نیوٹرلائز کیے ہیں، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم زاویے سے دیکھیں تو کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑتا۔ نعروں کے ساتھ اور دھمکیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ووٹوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پوری سائنس ہے، الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے اور الیکشن کے اندر سے ووٹ کیسے کھینچے جاتے ہیں، تو صرف آپ ایک پبلک ہلہ شیری کے ذریعے الیکشن نہیں جیتتے۔ تو لہٰذا اگر ابھی بھی نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جلدی انتخابات ان کے حق میں، ماں سوائے شہباز شریف صاحب اور ان کے گرد جو لوگ ہیں جو پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے، اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی بھی انتخابات کروا کر وہ زیادہ اچھی سیاسی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی آپ کو اچنبھے کی بات نہیں لگنی چاہیے۔ لیکن عمران خان کی جو اسسمنٹس ہیں، اگر آپ طاقت کے کھیل کے حوالے سے دیکھیں، ان کا تعلق صرف الیکشن کی جیت سے نہیں ہے، ان کا تعلق جو موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اپنے لیے ایک نئی جگہ پیدا کرنا ہے، جو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ خود آرمی چیف کی تعیناتی کریں، اور ایسے آرمی چیف کی تعیناتی کریں جن سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہوں۔ تو آپ اس زاویے سے دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی جو ابھی تک ہوئی ہیں، جو ہو رہی ہیں اور جو ہونے والی ہیں۔